اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے غزل نمبر 2 ولی دگنی کی پڑھنی ہے۔ تو اگر آپ پیج نمبر 117 نکالیں گے تو پہلے ہم اس کے جو نئے الفاظ ہیں ان کا احاطہ کریں گے۔ جگ دنیا، آشنائی دوستی محبت، آرسی آئینہ دار انگوٹھی جو دلہن پہنتی ہے، مغرور متکبر گھمنڈ، جبسائی ماتھا رگڑنا، قرار چین جمعیت اطمینان سکون، صنم معشوق پریرو خوبصورت، قرار چین سحر صبح مفلسی غریبی غبار درد۔ تو یہ کچھ نئے الفاظ تھے۔ تو اب ہم آج غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، کیوں کر حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھاں کا خمار کھوتی ہے، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اختیار کھوتی ہے، اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سنے کا خمار کھوتی ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، یہ اس غزل نمبر 2 کا مطلع ہے، یعنی کہ پہلا شعر۔ تو اس میں ولی دکنی زندگی کی حقیقت بیان کرتا ہے کہ غریبی میں انسان بے اعتبار ہو کے رہ جاتا ہے، اس پر یقین کوئی نہیں کرتا، ایک سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر غریب انسان ایماندار اور دیانتدار بھی ہو لیکن اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اگر امیر آدمی جھوٹا اور بددیانت بھی ہو لیکن اس کو سبھی خوشی خوشی ادھار بھی دیتے ہیں اور اس کا اور بھی کچھ مانگے تو دیتے ہیں۔ تو مفلسی میں یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ وہ امیر آدمی بے ایمان ہو، اپنی بات پورا نہ اترے لیکن پھر بھی اس کی امیری کی وجہ سے اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس غریب اور مفلس عام طور پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اس لیے شاید سچ کہا ہے کہ غریبی انسان کا اعتبار کھو دیتی ہے۔ تو دوسرا شعر، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے۔ تو اس میں ولی دکنی فرماتے ہیں، محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں کر اطمینان اور سکون حاصل ہو، تمہاری زلفیں مجھے بے چین کیے ہوئے ہیں۔ گویا شاعر کا دل اس کے محبوب کی زلفوں میں اٹکا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا دل اطمینان اپنے محبوب کی زلفوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اس محبوب کی خوبصورت زلفیں دیکھ کر وہ چین نہیں ملتا ہے۔ اس شعر میں محبوب کی زلفوں کی تعریف کی ہے۔ ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب مجھ اکھاں کا خمار کھوتی ہے۔ یہ اس کا تیسرا شعر ہے۔ اس میں ولی فرماتے ہیں کہ میں ہر صبح نیند سے جاگتے ہی جب میری نظر محبوب پر پڑتی ہے تو اس کی شراب سے بری آنکھیں دیکھ کر میری آنکھوں سے نیند کا خمار ختم ہو جاتا ہے اور میں پوری طرح بیدار ہو کر محبوب کی نشیلی آنکھوں میں کھو جاتا ہوں۔ شاعر صبح اٹھتے ہی اپنے محبوب کی آنکھوں کا دیدار کرتا ہے اور اس کی نشیلی آنکھوں کو دیکھ کر اس کا دن کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، دل بری اعتبار کھوتی ہے۔ تو اس شعر میں ولی فرماتے ہیں کہ میں کیوں کر اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دوں،
کیونکہ اس کی محبت مجھے ایسے کرنے نہیں دیتی۔ گویا کہ شاعر اپنے محبوب کی محبت میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے دور نہیں ہو سکتا، وہ اس سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ اسے ملنا ترک نہیں کرتا۔ صنم ہو معشوق یعنی محبوب، اے ولی اب اس پری رو کی مجھ سنی کا غبار کھوتی ہے۔ یہ اس کا مقطع ہے اس غزل کا، یعنی کہ آخری شعر۔ اس میں اب شاعر نے اپنا تخلص یعنی ولی لکھا ہوا ہے، تو آخری شعر میں اکثر بیشتر شاعر اپنا تخلص لکھے ہیں۔ تو اس شعر میں آخر ولی فرماتے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس پری یعنی کہ اپنے محبوب کا حسن دیکھ کر میرے سینے کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ مجھے چین آ جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو محفوظ گویا میں محفوظ ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ پیج نمبر 118 نکالیں گے تو اس میں کچھ مشقی سوالات ہیں۔ اردو غزل کی تکنیک اور تاریخ کے بارے ایک نوٹ لکھیے۔ یہ میں نے پہلے ہی آپ کو یہ اردو غزل کی تکنیک کے بارے میں آپ کو میں نے نوٹ دے دیا ہے LMS کے ذریعے۔ تو دوسرا ہے ولی دکنی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات قلم بند دیجیے۔ تو یہ آپ خود کر سکتے ہیں، ولی دکنی کے حالات زندگی اور ادبی خدمات کو قلم بند کریں۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 4 آ رہا ہے، درج ذیل لفظوں کی ضد لکھیے۔ بے وفائی وفاداری، مغرور عاجز، اس کی ضد آئے گا عاجز، قرار بے قرار، سحر شام، مفلسی امیری۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 5 خالی جگہوں مناسب الفاظ سے پورا کیجیے۔ غزل کے لغوی معنی ڈیش ڈیش سے متعلق باتیں کرنا، یعنی کہ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے متعلق باتیں کرنا۔ جس کا دوسرا ہے غزل کے پہلے شعر کو ڈیش ڈیش اور آخر شعر کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخر شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ یہ آپ کاپی پر نوٹ کریں۔ حسن مطلع میں مطلع کی سی تکنیک برتی جاتی ہے، یعنی کہ ہم کافیہ اور ہم ردی ہونی چاہیے۔ ولی محمد ولی کے نام سے مشہور ہوئی، ولی محمد ڈیش ڈیش کے نام سے مشہور ہوئی، ولی محمد ولی کے نام سے مشہور ہوئی، ولی کا سن ولادت ڈیش ڈیش ہے، ولی کا سن ولادت 1667 ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو اس کا شعر بحوالہ تشریح کیجیے۔ ہے جدائی میں زندگی مشکل آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کر دوں دلبری اختیار کھوتی ہے۔ تو پہلے شعر میں یہ پہلی غزل کا یہ ولی محمد کا شعر ہے۔ تو اس میں ولی فرماتے ہیں، ہے جدائی میں زندگی مشکل آ جدائی نہ کر خدا سو ڈر۔ یہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ولی کہ اے میرے محبوب، میری زندگی بہت ہی مشکل اور کٹھن ہے آپ کی جدائی میں، آپ مجھ سے جدا نہ ہو اور خدا سے ڈر۔ تو دوسرے شعر میں ولی فرماتے ہیں، کیوں کہ ملنا صنم ترک کر دوں دلبری اختیار کھوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کیسے اپنے محبوب سے ملنا چھوڑ دوں، کیونکہ اس محبت مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ گویا کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس طرح جگڑا ہوں کہ میں اس سے دور نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ کوشچن نمبر 7 ولی میں دکنی کے شاعری کے ایسے الفاظ ملتے ہیں جو مترادف الفاظ میں فہرست بنائے جو پرانے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مشق ختم ہوئی اور ہم نے ولی دکنی کی تقریباً تمام کا یہ لیسن 2 جو غزلیں تھیں یہ اختتام پذیر ہوئی۔ تو آپ یہ ان کے جو مشقی سوالات ہیں یہ کاپی پر درج کر سکتے ہیں، اور تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آ سکے۔ امید کہ آپ یہ درج کریں گے۔ باقی وسلام۔